السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کے فضائل اور نوافل ذکر و اذکار کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو شب قدر میں شب بیداری کی جو فضیلت ہیں اس سے متعلق احادیث پیش کریں گے۔ اس کے بعد شب قدر میں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، کون سے نوافل ادا کرنی ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ایک مرتبہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس کا بیل آئکن پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم شب قدر میں شب بیداری کے متعلق فضیلت والی حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول و مصروف ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں گی جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں اس رات میں جاگنے کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبریل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے اور جس پر جبریل امین نے اپنا پر پھیرا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب آئیے شب قدر میں جو نوافل ادا کی جاتی ہے ان کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس سے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرے، انشاءاللہ تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے گا۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت نوافل 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار۔ اس نماز کو پڑھنے والے پر اللہ عز و جل موت کی سختی کو آسان فرمائے گا اور اس پر سے عذاب قبر معاف ہوگا۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نفل اکٹھے پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں، بعد میں سجدہ میں سر رکھ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جو حاجات دنیاوی ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اور پھر شب قدر میں سورۃ القدر پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اس کا ورد بھی ضرور کرے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، لہٰذا اس کا بھی ورد ضرور کرے اور ساتھ میں دیگر ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے درود شریف وغیرہ پڑھتے رہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔
اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اس طرح کے نالجبل ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں جلد ہی ملتے ہیں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔